بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، اسلامی نظریاتی کونسل نے ٹرانسجینڈر ایکٹ کے بعض شقوں کو غیر شرعی قرار دے دیا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی قرار دے دیا ہے کہ اس کی متنازع دفعات نت نئے معاشرتی مسائل پیدا کرنے کا سبب بن سکتی ہیں. میرے نزدیک اس ساری بحث میں اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے کوئی انکشاف نہیں ہے. اس کی اہمیت صرف اس قدر ہے کہ اس ایکٹ کو ایک ریاستی ادارہ خلاف شریعت بتا رہا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو چند روز پہلے میں نے اس بل کے حوالے سے بعض اصولی باتوں کا ذکر کیا تھا اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا تھا کہ مخنث اور ٹرانسجینڈر کی شخصیت دو الگ وجود ہیں، مگر زیر بحث ایکٹ میں ان کے حقوق متعین کرتے وقت حقیقی مخنث، ٹرانسجینڈر اور ان کی دیگر صورتوں کو غلط ملت کر دیا گیا تھا. اسی کے ساتھ ہی میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یقیناً جو کچھ ہوا وہ جانے انجانے میں ہوا ہوگا، لہٰذا جو کل غلط ہو گیا تھا اس کی اصلاح آج ہو سکتی ہے. بہرحال میڈیا اور سوشل میڈیا پر بننے والے عوامی دباؤ کے بعد حکومت نے بھی اس بل کی بعض شقوں میں موجود سقم کو درست کرنے کا عندیہ دیا، بلکہ پی ٹی آئی کے سینیٹر فوزیہ ارشد کی جانب سے پیش کیے جانے والا ٹرانسجینڈر ترمیمی بل متعلقہ کمیٹی کے سپرد بھی کر دیا گیا ہے. اس موقع پر پی ٹی آئی کے سینیٹر محسن عزیز نے جو گفتگو کی، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے چند جملے اس لائق ہیں کہ آپ سے شیئر کیے جائیں. ناظرین، سینیٹر محسن عزیز نے ماضی میں منظور ہونے والے ٹرانسجینڈر ایکٹ پر نہ صرف افسوس کا اظہار کیا بلکہ یہ بھی کہا کہ ہم اللہ سے معافی مانگے، ہم نے اس ایوان میں بیٹھ کر غلطی کی. انہوں نے کھلے دل سے اپنے اس غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ ماضی میں بل کی منظوری کے وقت میں بھی موجود تھا، غلطی ہو گئی، اس وقت مخالفت نہیں کی. ناظرین، میں سمجھتا ہوں کہ غلطیوں کا اعتراف اور اس کی اصلاح کی کوشش یہ وہ طرز عمل ہے جو درست سمت میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتا ہے. لیکن مجھے حیرت اس اسلامی نظریاتی کونسل پر ہے جو آج ٹرانسجینڈر ایکٹ کی بعض شقوں کو غیر شرعی بتا رہی ہے، مگر یہ نہیں بتا رہی کہ یہ ایکٹ منظوری سے پہلے چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل کے سامنے بھی پیش ہوا تھا تاکہ وہ اس اسلامی نقطہ نظر سے اس کا جائزہ لے اور اگر کوئی بات خلاف شرع پائے تو حکومت کو مطلع کرے. مگر حیرت انگیز طور پر انہیں اس ایکٹ پر کوئی اعتراض نہیں تھا بلکہ اس کی حمایت بھی کر دی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی نظریاتی کونسل بھی ہمت کرے اور سینیٹر محسن عزیز کی طرح اپنی غلطی کا اعتراف کرے تو اس سے معاشرے میں ایک اچھا پیغام جائے گا. ورنہ ایک عام آدمی یہ سمجھنے میں حق بجانب ہوگا کہ اس ایکٹ کی کمزوریاں اسلامی نظریاتی کونسل پر اس وقت منکشف ہوئی جب پوری سوسائٹی ایکٹ کے خلاف سراپا احتجاج ہے، جب مجھ جیسے کتنے اور ہی لوگوں نے اس بل کا پوسٹ مارٹم کر کے یہ ثابت کر دیا کہ یہ بل کہاں تک درست ہے اور کہاں یہ اسلام کی راہ سے ہٹ کر جی ایل بی ٹی جو ہے کے مفاد کی تکمیل کا باعث بن رہا ہے، جبکہ وفاقی شرعی عدالت میں اس ایکٹ کی متنازع شقوں کو بھی چیلنج کیا جا چکا ہے اور جب حکومت اپنی کوتاہی کا اعتراف اور بل کی اصلاح کرنے کا عزم ظاہر کر چکی تھی. بہرحال ناظرین، ٹرانسجینڈر بل کے حوالے سے جو کامیاب پیش رفت ہو چکی ہے اس کے بعد اس کی اصلاح یقینی ہے انشاءاللہ. ناظرین، آج وزیر اعظم نے جو نیوز کانفرنس کی اس میں سب سے اہم آڈیو لیکس کے حوالے سے انتہائی اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی کی تشکیل کا اعلان کیا ہے. انہوں نے اس ایشو سے جڑے بعض تکنیکی اور بعض سیاسی مسائل پر بھی گفتگو کی ہے. تاہم میری نظر میں اس گفتگو کی کوئی ایسی بات نہیں جس پر مفصل تبصرہ کیا جائے، اس لیے اس پریس کانفرنس سے آگے بڑھتے ہیں اور ایک بار پھر مریم اورنگزیب کی بات کرتے ہیں. میرا عمومی تاثر ہے کہ مریم اورنگزیب نے لندن میں ہوئی ہلڑ بازی کے دوران اور اس کے بعد جس تحمل کا مظاہرہ کیا ہے اس نے سب کا دل جیت لیا ہے. مگر اب جب کہ وہ پاکستان میں ہے تو وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ شاید اس معاملے کو مزید اچھالنا چاہتے ہیں. انہوں نے اس ہلڑ بازی میں پوائنٹ آؤٹ ہونے والے 10 مرد اور 4 خواتین کے پاکستانیوں کے پاسپورٹ اور وزارت داخلہ کی جانب سے جاری کیا جانے والا کیریکٹر سرٹیفکیٹ منسوخ کرنے کا عزم ظاہر کیا. پھر وہ اس ایشو پر سرکاری سطح پر حکومت برطانیہ سے رابطے کی باتیں بھی کر رہے ہیں. میری نظر میں عطا تارڑ کی یہ باتیں خالصتاً بیان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ اول تو محض کسی کے خلاف نعرے لگانے سے قانونی طور پر کسی کا پاسپورٹ کینسل نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ وہ وجوہات جو کسی کا پاسپورٹ یا شناختی کارڈ بلاک یا کینسل کرنے کا باعث بنتی ہیں اس ایشو سے یکسر مختلف ہیں. مگر بفرض محال آپ چند لوگوں کے ساتھ ایسا کر دیتے ہیں تو یہ صورتحال اوورسیز کو اور مشتعل کرنے کا باعث بن سکتی ہے. اعداد و شمار کے مطابق اس وقت دنیا کے 115 ممالک میں 8.8 ملین پاکستانی موجود ہیں. ان میں سے صرف یو کے میں موجود پاکستانیوں کی تعداد تقریباً 4,65,000 ہے. اور یہ ایک معلوم حقیقت ہے کہ اوورسیز کی بڑی تعداد عمران خان کی فالوور ہے. اب آپ ہی بتائیں کہ اگر محض سیاسی بنیادوں پر پاسپورٹ منسوخ کرنے کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ کہاں جا کر رکے گا؟
اس لیے میں نے کل بھی کہا تھا اور آج پھر عرض کرتا ہوں کہ اگر کل کچھ نادانوں نے غلط کیا ہے تو اب حیثیت حکومت جوابی غلطی کے مرتکب نہ ہوں. ہاں اگر اس ساری پریکٹس کا مقصد لہو گرم رکھنے کا بہانہ ہے تو پھر اور گل جی. ناظرین اجازت چاہنے سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ اسحاق ڈار نے اپوزیشن کے ہنگامے کے بیچ بالآخر 5 سال بعد سینٹ کی رکنیت کا حلف اٹھایا. اب ممکنہ طور پر وہ جلد ہی وزیر خزانہ کا بھی حلف جو ہے وہ اٹھاتے نظر آئیں گے آپ کو. اسحاق ڈار جس وقت ملک سے باہر گئے تھے تب انہیں آمدنی سے زائد اثاثوں کا کیس جو تھا اس کا سامنا کرنا پڑا، اور جب واپس آئے ہیں تو بھی یہ کیس ان کا منتظر ہے. یہ وہ صورتحال ہے جس کو عمران خان نے قومی بدقسمتی قرار دیا ہے، بلکہ وہ عدالت کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں. جبکہ ان سے ایک اور قدم آگے بڑھ کے فواد چوہدری کا تبصرہ ہے کہ اسحاق ڈار کا آنا نظام انصاف کے منہ پر زناٹے دار تھپڑ ہے. ممکن ہے کہ آپ سوچ رہے ہوں کہ اسحاق ڈار تو جو ہے وہ ثابت قدم ثابت ہوئے ہیں، ان کی آمد کے ساتھ ہی روپیہ مضبوط ہو رہا ہے اور اسٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے، تو عمران خان ان کی پارٹی اسحاق ڈار کی آمد کو آڑے ہاتھوں کیوں لے رہے ہیں؟ عرض ہے کہ خان صاحب کی نظر نیب کے اس مقدمے پر ہے جس کے مطابق اسحاق ڈار کے اثاثے مختصر مدت میں 90 لاکھ روپے سے بڑھ کر 83 کروڑ 10 لاکھ روپے تک جا پہنچے. اسحاق ڈار کی ناقدین کی نظر ڈالر کی قدر کو مصنوعی طریقے سے ہو کے جانے والی اس اقدام پر ہے جس نے معیشت کو نقصان پہنچایا. ان کی نظر 1998-99 میں IMF کی جانب سے عائد کردہ اس بھاری جرمانے پر بھی ہے جو اسحاق ڈار کی جانب سے غلط اعداد و شمار شیئر کرنے پر عائد کیا گیا، اور بعد میں وہ جرمانہ مشرف کو بھرنا پڑا تھا فج فگرز کی وجہ سے. یہ وہ چند حقائق ہیں جن کی وجہ سے اسحاق ڈار کے مخالفین کی رائے میں وزن معلوم ہوتا ہے. تاہم اگر اسحاق ڈار بے لگام معیشت کو قابو کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اس کے ثمرات براہ راست عوام تک پہنچتے ہیں تو پھر عین ممکن ہے کہ ان کے مخالفین بھی ان کے ماضی کے اقدامات کو بھول جائیں گے. ناظرین اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.